ہر وہ چیز جو تمہیں اچھی لگے ضروری نہیں وہ اچھی ہو، اور ہر وہ چیز جو تمہیں بری لگے ضروری نہیں وہ بری ہو، بعد میں اس کے اثرات اچھے ہو جائیں، لیکن آئے اچھی نیت سے۔ تو ان سے کہو کیا چیز تم پر حلال کرنی اور کیا چیز حرام کرنی، اس کی فکر میں تم نہ رہو۔ یہ ہمارے نبی کا منصب ہے، وَحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزیں یہی تم پر حلال کرے گا اور ناپاک چیزیں یہی تم پر حرام کرے گا۔ لیکن سنو، ہم تمہارے اسی طرح جو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے اندر تھا نا، اسی طرح طرز قرآن نے اختیار کیا۔ فرمایا تم ہمارے نبی کے پاس آئے ہو کہ فلاں چیز کیسی، فلاں چیز کیسی، فلاں چیز کیسی۔ فرمایا یہ تمہارا کام نہیں، سوال یہ ہمارے نبی کا کام ہے، کیا چیز تم نے رکھنی ہے کیا چیز نہیں رکھنی ہم اسے بتا دیں گے اور یہ تم پر نافذ کر دے گا۔ لیکن سنو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو یہ بات کہ یہ نبی تمہارے اندر موجود ہے، یہ تمہارے لیے بتا دے گا۔ لیکن محبوب ہم نے جب یہ بات کر دی کہ تو انہوں نے موجود ہے، تیرا منصب ہے کیا چیز حلال کی جائے اور کیا چیز حرام کی جائے، لیکن محبوب جس طرح ادھر کہا گیا نا کہ مال تو لے آئے ہو لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ادھر بھی وہی طرز صحابہ کے اختیار وہ ذرا توجہ کرنا۔ جب وہ ایک چیز کو حلال یا ایک چیز کو جائز کروانے کے لیے آئے کہ حضور اگر یہ جائز ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو جائے، تو اللہ نے کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم یہ کام چھوڑو کہ کیا چیز جائز کروائیں اور کیا چیز نہ کروائیں، یہ ہمارا نمائندہ ہمارا رسول معظم موجود ہے، یہ تمہیں بتا دے گا۔ لیکن محبوب ان سے کہو کہ جس چیز کو تم محبوب سمجھ رہے تھے نا، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بڑی چیز کو محبوب کیا۔ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ تو سب کے لیے ایمان کو محبوب کرتا ہے۔ میں نے کہا آگے پڑھ، اللہ آگے فرماتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، محبوب تو سب کے لیے کیا، لیکن اپنے ہاتھ سے جن کے دل میں بٹھایا، ابو بکر وہ تو ہے، عمر وہ تو ہے، عثمان وہ تو ہے، علی وہ تو ہے، اے میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ تم ہو۔ فرمایا صرف محبوب ہی نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل، چلو دلوں میں بٹھا دیا تو دل سے نکل بھی تو سکتا ہے، پھر آگے قرآن نے مزید کہا، فرمایا ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو ایمان ہے وہ کفر کی ضد ہے، جو ایمان ہے وہ بغاوت کی ضد ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام اور فسق کی ضد ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحَبَّبَ، دیکھیں ترتیب کیسے دے، وَحَبَّبَ، محبوب، یہ محبوب ان کو وہ چیز اچھی لگی تھی نا، اس لیے تیرے پاس آئے تھے، تو ان کو کہو اس چیز کو چھوڑو، ہم اس سے اچھی چیز میں بھگایا نہیں، بھگایا نہیں، کیونکہ سوال اخلاص پر تھا، مطالبہ مخلصانہ تھا، تقریب کاری اس کے اندر نہیں تھی۔ آگے فرمایا محبوب ان کو چھوڑو، ان کو کہو جو چیز تمہیں اچھی لگی ہے نا، جو تم نبی سے مانگنے آئے ہو، تم چھوڑو اس کو، وہ تم پر حلال کرنی ہے یا حرام کرنی ہے یہ تو نبی کرے گا، لیکن میں اس سے اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ارے میرے محبوب کے صحابہ، ہم نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر رکھا ہے، محبوب ہی نہیں کر رکھا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اپنے دست قدرت سے تمہارے دلوں میں لگا بھی دیا اور لگا دیا، اس کا نتیجہ بھی آ گیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اب تمہارے دل کیسے ہو گئے؟ رب کہتا ہے اب ان کا دل کفر کو پسند نہیں کرے گا۔ بولیے سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، کمی شمی کو مارے دیوار کے اوپر، یہ قرآن ہے، اس سے بڑی تاریخ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا بات یہ ہے کہ اب تمہارا دل کفر کو پسند نہیں کرے گا، تمہارا دل کفر کو پسند، گناہ کو پسند، عدوان کو پسند۔ آگے قرآن نے سنت دی، فرمایا اولئک هم الراشدون، محبوب تیرے چار نہیں سب راشد ہیں، سب مرشد ہیں، یہ ہے وہ صحابہ جن کو پڑھنا ہو تو پھر قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، بولیے، پڑھنا ہو تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کیا، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں آپ، حضرت مولا مرتضیٰ اور سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت ابو بکر صدیق کی پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا، جب رخصت ہونے لگے، بخاری شریف میں موجود ہے، میں نے بخاری کیوں پڑھتے ہیں، میں نے کہا جو ہماری کتاب ہے وہ پڑھیں، تیری کتاب کی کیا کروں بات اس پر ہی رہنے دیں، آگے چلیں، ہاں کریں بات اس پر۔ میں نے کہا بخاری نہیں پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا، یہی پڑھوں گا، اور مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بخاری شریف میں موجود ہے، جب مولا مرتضیٰ آئے اور سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئیں
حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. آپ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس سیدہ کی خادمہ تھی، سیدہ کی خادمہ تھی. جب ایک مسئلے پر بات ہوئی، طوالت ہو جائے گی، وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں رہنے دیتا ہوں. لیکن جب حضرت مولا مرتضیٰ کو دروازے تک رخصت کیا، مولا مرتضیٰ کو دروازے تک بولیے رخصت کیا آپ نے، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ابو بکر تمہارا رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے دل میں خاندان رسول کی محبت کتنی ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ابو بکر، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ تمہارے دل میں خاندان رسول کی محبت کتنی ہے، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کے دونوں ہاتھوں کو حضرت ابو بکر نے پکڑا اور فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ، واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. فرمایا رب کعبہ کی قسم، مجھے اپنے خاندان اور اولاد پر شفقت کرنا بہتر نہیں لگتا جتنا اعلیٰ مجھے رسول اللہ کی اولاد اور نسبت والوں کا احترام کرنا. اور اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جب حضرت ابوبکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو حضرت مولا مرتضیٰ صاحب، کیونکہ بیعت کر لی تھی آپ نے، بیعت آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی کر لی. کہنے لگا کب کی؟ میں نے کہا اسی وقت. کہنے لگا نہیں 6 مہینے بعد کی. میں نے کہا نہیں اسی وقت. کہنے لگا نہیں 6 مہینے بعد کی. میں نے کہا کی تھی. میں نے کہا نہیں اسی وقت، اسی بنی سقیفہ پر کر لی، وہیں کر لی. کہنے لگا نہیں 6 مہینے بعد. میں نے کہا وہیں فوراً امیجیٹلی فوراً سارے صحابہ سے. کہنے لگا نہیں 6 مہینے بعد. میں نے کہا ادھر ہی کی تھی. کہنے لگا 6 مہینے بعد. میں نے کہا چلو کر لی تھی. کہنے لگا ہاں 6 مہینے بعد. میں نے کہا اچھا چلو ٹھوک بجا کر کی. 6 مہینے تو ہماری زیادہ تائید کر جاتا ہے. چلو ٹھوک بجا کر کی تھی کہ اگر منصب پر کوئی ہے تو پھر ابو بکر ہی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے مولا مرتضیٰ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر نکلے ہیں. اور اس میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو، یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ سنگم ہے، یہ محبت ہے، یہ اتفاق ہے، یہ برکت ہے. دروازے سے باہر نکلتے ہیں دیکھ رہے کہ حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے رسول اللہ کے جانشین. ابھی دیکھیں بلدیاتی الیکشن چل رہا ہے، ایک بندہ اگر کونسلر بن جائے، ناظم بن جائے، یا وہ کسی منصب پر آ جائے، اس کے ایک وقار اور حیثیت. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹے منصب ہے نا، کونسلر ہونا، ناظم ہونا چھوٹے منصب ہے. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو بڑا ہے، لیکن اس میں بھی بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کا دل ذرا نرم ہوتا ہے. وہ کونسلر بن گیا تو کاٹن کا سوٹ پہن کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ غریب کو یوں کر کے دیکھتا ہے. تو میں نے کہا جو رسول اللہ کا جانشین ہوگا اس کا پھر کتنا بڑا مقام ہے. اب میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن مزاج ایک بتا رہا ہوں، ایک تقابل مزاج کا کر رہا ہوں. یعنی ہمارے وہاں عام عہدے والا شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں اور میں ان پر تکبر سے بڑھ کر آ جاؤں. سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن عمومی مزاج ہے. لیکن میں بتاتا ہوں جس کو رسول اللہ کے مسلح کی سرکار کے ہوتے ہوئے جس نے 17 نمازیں پڑھا دی، فجر بھی آپ نے، ظہر بھی آپ نے، عصر بھی آپ نے، مغرب بھی آپ نے. اگر یہ کہتے نہیں وہ تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی حضور نے سفر میں پڑھی. میں نے کہا وہ تو اتفاقی مسئلہ تھا، اگر یہاں پر اتفاقی ہوتا تو ظہر عمر کو تو دے ہی دیتے کہ چلو فجر اگر ابو بکر نے پڑھا دیا تو اب تو بہت لمبی نماز، چلو ظہر نہیں دیتا، عصر تو دے ہی دیتے، مغرب کو کسی کو دے ہی دیتے. لیکن حضور نے فرمایا نا 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 صلو. محبوب اب بلال سے کہا کہ جاؤ کہو مورو ابا بکر یصلی بالناس، میرے مسلح میں ابو بکر ہی آئے گا، دوسرا کوئی آئے نہیں سکتا. 17 نمازیں ایک ہی بندے کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات، نہیں سمجھا، سمجھ میں نہیں آتی بات. اور آپ توجہ کیجئے میرے دوستو یہاں پر خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا کر جب باہر نکلے تو نماز عصر کا وقت تھا. سامنے دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت امام حسن موجود ہے. تو حضرت حسن کے قریب گئے اور اور پھر لوٹ کر حضرت علی کو کہا یہ حضور سے زیادہ مشابہ ہے، تم سے کم ہے. تو حضرت علی مسکرانے لگے. خدا کہاں تھا؟ حضرت علی مسکرانے لگے. اتنے میں حضرت ابوبکر پر کیفیت بن گئی، کیونکہ چہرہ حسن کا مصطفیٰ.
بولو سبحان اللہ یار. اب عاشق ہے نا، عربی النسل ہے نا، اس لیے عاشق ہے. اب کیفیت بنی دل کے اوپر، اور امام حسن کو اٹھایا. اب امام حسن کو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 60-61 سال، کیونکہ 2 سال خلافت کی، 63 سال میں انتقال ہوا، تو تقریباً 61 سال عمر ہے. 61 سال کی عمر کی وہ نکاحت، سمجھ رہے آپ؟ وہ نکاحت. لیکن شوق آیا کہ حضور کا بیٹا ہے، حضور کا چہرہ ہے، سرکار کے سینے پر بیٹھا ہے، سرکار کی زبان کو چوسا ہے، سرکار نے اس کو نوازا ہے. کیفیت بنی جب اس بات کو کہا کہ اس کا چہرہ حضور سے ملتا ہے، زیادہ مشابہ ہے، علی تم سے نہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق کے دل پر جب کیفیت بنی، مقام دیکھیے، وہ کر رہا ہے الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ حضرت ابوبکر کے لیے نہیں ہے، یہ تو بعد فتح ایمان لانے والوں کے لیے. ابوبکر کے لیے تو وہ سابقون الاولون ہے، وہ سیجنب الاتقاء ہے، ولا یأتل للفضل منکم ہے. صدیق تو بہت اوپر ہے. سنو میرے دوستو، امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا دیا. اب اس کو تو تم نے سن لیا، میں جس کیفیت میں اس کو دیکھ رہا ہوں ذرا آپ توجہ. امام حسن کو جب آپ نے کاندھے پر بٹھایا ہوگا تو اس کے لیے جھکے بھی ہوں گے، کندھے پر بٹھایا بھی ہوگا، پگڑی تھوڑی سی ہل بھی گئی ہوگی، حسن کے پاؤں کی مٹی آپ کے کپڑے پر بھی لگی ہوگی. اس کو کہتے ہیں عشق، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ منصب کی پرواہ. ابے بولو سبحان اللہ. نہ منصب کی پرواہ، نہ لباس کی پرواہ، نہ ماحول کی پرواہ. جب ایسا کوئی بندہ کسی پر فریفتہ ہوتا ہے تو اسی کو عشق کہتے ہیں. چاہتے تو صرف امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے، امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے. ایک فارمولا بات مکمل ہوتی. لیکن جب امام حسن کو آپ نے کندھے پر بٹھایا، ایک نحیف شخص کہ سرکار کے وصال کے بعد آپ کا جسم گھل گیا، گر گیا، بطن اندر جسم کے اعضاء بالکل گوشت گر گیا تھا. آپ جھکے ہوں گے، آپ نے حسن کو اپنے کندھے پر بٹھانے کے لیے سر نیچے کیا. اس میں بٹھاتے وقت تھوڑی سی پگڑی ہل بھی گئی ہوگی، امام حسن کے پاؤں کی مٹی آپ کے کپڑے پر بھی لگی ہوگی. لیکن ابو بکر صدیق نے دنیا تک کے لیے بتا دیا اگر خاندان رسول کو کسی نے سمجھا ہے تو اگر اس کا کمال کہیں پر ہے الا المودۃ فی القربى کا تو وہ ابو بکر کے پاس. اور سنیے میری بات یہاں پر، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں طالب علم ہونے کے دعویٰ بمانا جتنا میرے اپنی طرف سے اپنے تئیں تحریر سے میں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد ہیں، محمد بن ابی بکر، ایک بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی بکر، ایک بیٹے عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ 3 بیٹے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. مجھے ایک حوالہ کوئی بتا دے کہ ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے گردن جھکائی. مجھے ایک کتاب سے بتا دیں آپ کہ ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے گردن جھکائی ہو اور اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھایا ہو. لیکن علی کے بیٹے کے لیے جھکائی، علی کے بیٹے کو کندھے پر بٹھایا. مجھے ایک مولوی صاحب میرے دوست کہنے لگے یہ شاہ جی تو بڑا زور لگا رہا ہے، اگر کسی کتاب میں نکل آئے تو میں نے کہا کسی کتاب میں ہوگا. پہلی بات تو ہے نہیں، کسی کتاب میں ہوگا کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھایا، لیکن علی کے بیٹے کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا گیا، کیونکہ ذات علی تھی تو حوالہ بھی وہاں پر آیا. لیکن سنیے میرے دوستو، میں نے اپنے آپ میں وجدان میں ایک سوال عرض کی بارگاہ صدیقیت میں کہ حضور آپ نے حضرت امام حسن کے سر پر ہاتھ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا حسن کے سر پر ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے، حسن کو سر پر بٹھانا ہے. یہ مزاج دینے والی شخصیت کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. یہ مقام حسنین کا جس نے بتایا وہ حضرت ابو بکر صدیق. میں اس وقت جلدی سے سیر اعلام النبلاء کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. زاہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، لیکن میں بڑا حیران ہوں زاہبی کا. علماء بیٹھے ہیں، زاہبی پر ابن تیمیہ کا رنگ نہیں چڑھا. ہاں، ابن تیمیہ کا رنگ آپ کو نہیں ملے گا. زاہبی کو اگر آپ پڑھیں گے تو عاشق اہل بیت ہے. اس کے حوالے سیر اعلام النبلاء میں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا ضرور اس نے کسی قلندر سے رشتہ جوڑا ہو. اس ناسبی کا سر اور اہل سنت کا سر چڑھا. سیر اعلام النبلاء میں حسین بن علی کے ترجمے کے اندر زاہبی اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں، آپ نے سنا یہ بات، لیکن اس کو جس تناظر میں لکھا ہے وہ بات عرض کروں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں یمن سے کرتے آئے ریشمی
کرتیاں ہیں لیکن کپڑے میں ملاوٹ تھی. آپ نے 1 2 3 4 کر کے سب کو بانٹ دی فاروق اعظم. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے یار بڑے چہیتے ہیں تو دل لگی کرتے ہیں. فرمایا آج حسین کو کچھ نہیں دیا کیونکہ وہ بولتے ہیں تو ہر دفعہ تو پگڑی اتارنے کا واقعہ وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سوال کرتے کہ سب حسین کو دو گے تو اوروں کو کیا دو گے؟ تو حضرت عمر پر کیفیت طاری ہوئی, پگڑی اتار کے فرمائی کہ ہاں سب حسین کو دو. اس لیے کہ عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نام کا سب. تو یہ سوال جس نے چنگاری لگائی نا محبت کی, حضرت عبد الرحمن جو ان کے یار ہیں, یہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ آج تو سب کو بانٹ دیا, حسین کو کوئی نہیں دیا. فرما حسین کے لائق کپڑے نہیں تھے, حسین کے لائق تو کپڑے ہی نہیں تھے. آپ انتہائی مدبر, انتہائی مصروف خلیفہ. فاروق اعظم نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں, وقتی صرف 1-8 گھنٹے کی نیند آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے. بیدار خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر جس کی نظر ہے, قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے ہیں اور ٹوٹ گئے. 5,000 سال والی سلطنت 10 سال کے اندر مل کر دیا. فاروق اعظم کے 10 سال, کسریٰ کی حکومت 5,000 سال پرانی, قیصر کی حکومت 5,000 سال پرانی, توڑ کے رکھ دیا اور اس کے سر پر, اس کے قلعے کے سر کے اوپر حضور کے عشق کا جھنڈا لگایا. بولیے سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ, انتہائی مشہور شخصیت, لیکن عشق دیکھیں کیا کروا. سارے کام چھوڑے, ایک باقاعدہ غلام کو بلایا, ایک اس کے ساتھ سفیر کو بلایا, خط لکھوایا گورنر کو. یمن کے گورنر کو خط لکھا جا رہا ہے, ایک کام کر رہا ہے بندہ سے, اور فاروق اعظم جیسا محتسب کی حکومت. یعنی احتساب کرنے میں کتنے بیدار ہیں وہ, اور پتہ کتنے بیدار ہیں. لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے جو عاملین تھے, جو وزراء تھے, ان سے کسی نے پوچھا تم فاروق اعظم کو کیسے دیکھتے ہو؟ وہ کہتے کہ ہم 1 میل دوری میں بیٹھے ہوں نا اور فاروق اعظم کہیں کھڑے ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسا محتسب, ایسا محتسب خلیفہ فاروق اعظم. آپ نے خط لکھوایا یمن کے گورنر کو, سارے کام چھوڑو, اعلیٰ قسم کے کپڑے لیے, اور اس میں ذہبی نے کپڑے کے نام بھی لکھے, لیے جائیں, اور 2 جوڑے لیے جائیں اعلیٰ قسم کے, تیار کرا کے بھیجے جائیں. اب مدینے سے صرف غلام 2 بندوں کو لے کر جا رہا جوڑا. اب آپ سمجھے نہیں, کیونکہ خلافت بھی فاروق اعظم جیسے مصروف آدمی. کاتب کو صرف ایک کام کے لیے بلایا کہ حسین کے جوڑے کے لیے لکھو, اپنے بیٹے کے لیے ایک جوڑا کبھی خریدا ہوں, مجھے حوالہ دکھا دو, ایک حوالہ دکھا دو. اب جب جوڑے آئے یمن سے, صحابی لکھتا ہے کہ پھر آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو جوڑے آئے, آپ نے امام حسن کو بلایا, ایک جوڑا ان کو دیا, ایک حسین کو دیا. جب وہ آئے تو چمک رہے تھے, تو حضرت عمر بار بار خوشی سے کہتے تھے الآن طابت النفس, الآن طابت النفسی, الآن, ہائے ہائے سبحان اللہ, طابت النفسی. خدا کی قسم, اب عمر کا جگر ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب عمر کا جگر ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب عمر کا جگر ٹھنڈا. یہ ہے فاروق اعظم, یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عقیدت اور محبت ہے حضرت حسین ابن علی سے. بول. اور یہ تو کافی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کسریٰ کی حکومت ٹوٹی, کسریٰ کی حکومت ایران جب ٹوٹا, کسریٰ جب ٹوٹا تو اس کی 3 شہزادیاں باندھی بن کر آئیں, 3 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی جو شہزادی تھی وہ جب حضرت عمر کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا ما اسمکی, تیرا نام کیا ہے؟ ما اسمکی. اس نے کہا, انہوں نے کہا شہر جہاں. آپ نے کلمے کی دعوت دی, انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا لا انتی شہر بانو, انتی شہر بانو, یہ نام فاروق اعظم. عبد الرحمن نے کہا یہ بڑی شہزادی ہے, بڑی بیٹی ہے, عبداللہ سے نکاح کراؤ بیٹے سے. عبداللہ کی اوقات ہے, کس سے نکاح کرے؟ شہزادی اس کے لیے شہزادہ چاہیے. کہ شہزادہ کون ہے؟ ابھی حضرت نے پڑھا حسین جیسا کوئی نہیں. یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, حسین جیسا کوئی نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے, وہ حسین ابن علی ہے. اور میں اس کی بات ایک کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو حضور, ہاں کر دوں ایک بات. بعد میں مجھے پتھروں سے مارنا, لیکن کسی کو کچھ نہیں کہنا, لیکن میں کر دینا چاہتا ہوں. جس کو اختلاف کرنا ہوگا مجھ سے کرنا, اور میں قربان بھی ہو جاؤں تو میرے لیے کچھ بے کعبہ ہو جائے. سنو, میں ڈنڈی کی چوٹ پر اس علاقے میں کہتا ہوں. ابھی حضرت صاحب پڑھ رہے تھے کہ حسین جیسا کوئی نہیں, اور اس میں کہہ رہے تھے 2 شہزادوں کی لڑائی, 2 شہزادوں کی لڑائی. جو الزام
اعتراض ذکر کر کے اس شعر میں آپ کو تازہ کر رہے تھے کہ حسین جیسا کوئی نہیں. میں ایک تقریر میں بیٹھا ہوا تھا, تقریر کر رہا تھا, سامنے بابیوں کی مسجد تھی. وہاں سے اس مولوی نے کہا وہ بھی شہزادہ, میرے منہ سے ایک بات نکلی, یہ گالی نہیں ہے, ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے منہ سے تقریر میں نکلا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے کہا یزید تو حرام زادہ تھا. اب ذرا سنت تک میں نے کہا شہزادے تو ہوتا ہے. اب اس میں چھوڑیے دوسرے میرے پلے پڑ گئے. وہ تو نے تو گالی دے دی, تو نے تو حرام زادہ کہہ دیا یزید کو, تو نے تو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے دی. میں نے کہا کچھ شرم کرو, عاشق اہل بیت رکھ کیا کرنا. یہ تو میں تمہارے اندر جو ناسبی گھسی ہوئی نا وہ نکال رہا تھا کہ امام محمد رضا کی 25ویں شریف کرتے ہیں لیکن ناسبی ابھی تک ہو چکے, ابھی امام محمد رضا کے رنگ میں نہیں آئے تھے. میں نے کہا تم ہم کو رضویت سکھاتے ہو. میں نے کہا امام محمد رضا کی محبت گھسی نہیں بھی تمہارے سینوں میں, ابھی ناسبی بیٹھا ہوا ہے امام, وہ جو تمہارا تکبر ہے وہ ناسبی ہے. میں نے کہا امام محمد رضا, کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے امام احمد رضا کی نسبت, آج دیکھو ٹی وی پر مفتی بنے ایسے کوٹ لگا کے بیٹھے ہو. بالکل میں نے کہا ہمیں امام احمد رضا جیسا مفتی چاہیے. امام احمد رضا جیسا, یہ کیا ہے چراغوں میں کیا, یہ 4 چراغیں نہیں ہونی چاہیے, 2 ہونے چاہیے, یہ ہونے چاہیے. میں نے کہا تیری واسکٹ نہیں ہونی چاہیے, صرف جبہ ہونا چاہیے, جبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, صرف بنیان ہونی چاہیے. کہنے کہ یہ علماء کا وقار ہے. میں نے کہا یہ ذکر کا وقار ہے. میں نے کہا اوے میڈیا کے مفتی, عاشق بنتا مفتی بعد میں بنتا, عاشق بنتا جو تو نے تخصص کی ہے نا تو عشق کا بھی کچھ تخصص کرتا. امام احمد رضا کو دیکھ, فتاوی رضویہ الحمدللہ چاٹا ہے ہم نے اپنی زبان سے. میں تحدیث نعمت کی عرض کروں, امام احمد رضا سے اگر کوئی شرعی حکم پوچھا جائے جس کے بارے میں فرض واجب, طلاق کا مسئلہ, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی کتنا بڑا مسئلہ ہے, 2 لائن لکھیں گے جواب. نکاح 2 لائن جواب. نماز کا حکم 2 لائن جواب. انگوٹھا چومنا ہے قبر میں کفنی رکھنی کتاب, چراغاں کرنا ہے پوری کتاب, یا رسول اللہ کہنا پوری کتاب, بولو سبحان اللہ. لنگر 11ویں کرنی ہے پوری کتاب, بولو سبحان. صلاۃ الغوثیہ پوری کتاب. میں نے کہا یہ مزاج دیکھ, اس کو کہتے ہیں عشق. طلاق کا مسئلہ 2 لائن پر, انگوٹھا چومنا پوری کتاب. اور ایسی کتاب لکھی ہے خدا کی قسم, منیر العینین تقبیل ابہامین پر جو لکھی ہے آپ نے, ایسی کتاب لکھی. طلاق کا مسئلہ لکھتے تو عام مفتی نظر آتے ہیں, عشق کی بات لکھتے ہیں تو علم کا سمندر نظر آتا ہے. خدا کی قسم آپ انگوٹھا چومنے والی کتاب پڑھیں, آپ ابن حجر کو بھول جائیں گے. آپ کہیں گے اپنے وقت کا ذہبی لکھ رہا ہے جس نے صرف انگوٹھا چومنے کا مسئلہ مستحب ہے صرف, لیکن اس پر استدلال ایسا کیا ہے. یہ کتاب کسی عاشق سے پڑھ لو نا تو بندہ بیک وقت اپنے وقت کا محدث بن جائے, اسماء الرجال میں اتنا گہرا ہو جائے. یہ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں. آپ تھانوی نے کہا کہ لا یسے ہو, پھر چڑھ گئے امام احمد رضا. فرمایا لا یسے ہو کا معنی کیا ہوتا ہے, لم یثبت کا معنی کیا ہوتا ہے. پھر امام احمد رضا نے وہاں پر حوالے کے حوالے لگائے. میں طلباء سے کہوں گا یہ رسالہ آپ نئی جلد جو جامع نظامی سے چھپی ہے اس کی 5ویں جلد میں رسالہ موجود ہے, پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اصول شاشی کا استدلال کیسے ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا نور الانوار کو استعمال کیسے کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا توضیح تلوی کا استعمال کیسے ہوتا ہے. یہ وہ رسالہ امام احمد رضا کا. تو ایسے عاشق میں بتاؤں آپ کو, ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر امام احمد رضا فاضل بریلوی, تاکہ اسلاف سے پھر آپ کو یہ حدیث کو سننے کا ذوق پیدا ہوگا. پھر 2 شہزادوں والی بات جو میں نے کی اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. نہیں سمجھا آپ تو عاشق ہو, آپ کو پرواہ بھی نہیں میں نے کیا لفظ کہا. وہ دوسرے گھبرا رہے میں نے کہا بیٹھو جواب. اور مجھ اس حقیق گناہگار بیکار پر مدد کیسی کی بھی ذرا وہ بتاتا ہوں. ہاں کیونکہ جس کے لیے کہا تھا انہوں نے حوالے پیدا کر دیے میرے لیے. جس وقت میں نے بولا تھا اس وقت میرے ذہن میں حوالہ نہیں تھا. خدا کی نکل گیا جملہ منہ سے, نکل گیا جملہ منہ سے, نکل گیا جملہ. وہ کہنے کا 2 شہزادوں کی لڑائی. میں نے کہا یزید حرام زادہ شہزادے حسین. یہ گالی نہیں, یہ گالی کے تناظر میں نہیں, ورنہ میں ممبر پہ کبھی نہیں کہتا. مجھ سے لوگ کہنے لگے یہ تو پھر ابھی قذف کا مسئلہ بنے گا, یہ تو تہمتوں کا مفتی آگے کیوں دیا, اب تو قذف کا مسئلہ بنے گا. اب تو جناب جو ہے یہ قذف ہوگی, یہ تو تہمت ہے, اس میں تو 4 گواہ جب تک نہ دیکھیں تو یہ علت تربت نسب. اور میں نے کہا چپ کرو, میں تھکا ہارا گھر گیا, لائبریری میں میں گھر میں سو رہا ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وضو کے حالت میں نماز کا وقت آنے والا ہے. مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی تحدیث نعمت سے,
کہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لیکن میں نے کہا میں نے یزید کو رگڑ دیا، امام حسین مدد کر، مدد کر میرے مولا علی، مدد کر، اسد اللہ الغالب، میرے امام لکھتا کیسا وعلى اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب اخیر رسول زوج البتول امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجهه وعلى بني الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين طيبين السيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين. مقامات حریری پڑھتے پڑھاتے، میں نے کہا لے آؤ، تم لے آؤ، سبا معلقہ پڑھاتے، میں نے کہا لے آؤ، اس کے لیے عربی نہیں، اس کے لیے پہلے عشق آنا چاہیے، اس کے لیے پہلے بولیے کیا آنا چاہیے، عشق. میں یقین کیجئے نیند نہیں آئی، اٹھا میں نے اسی طرح ملفوظات اعلیٰ اور میں اس کو صفحے پلٹانے ایسی تسلی کے لیے کہ کیا کروں، نیند نہیں آ رہی، پریشانی، اور سارے ملے ایک ہو گئے کہ اس کو گھیرتے تھے، یہ ہاتھ میں آتا نہیں تھا، آج آ گیا، آج ہاتھ میں آ گیا ہے، آج اس کو ہم پچھاڑ کے رکھیں گے. میں نے کہا 100 دفعہ میرے سر پہ ڈنڈا مارا، مجھے اس کا غم نہیں، لیکن یہ موضوع پھیکا رہ جائے، اس کا غم، یہ موضوع پھیکا رہ جائے، خدا کی قسم اس کا غم ہوگا. رب کعبہ کی قسم میں مبالغتاً جھوٹ میں تقریری جوش میں نہیں قسم اٹھا رہا، اللہ کی رحمت پہ اٹھا رہا ہوں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. چوتھے حصے کو حضور جو میں نے پلٹایا تو سوال آیا، کسی کو حرام زادہ کہنا کیسا؟ سوال آیا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حرام زادہ کہنا حد قذف ہے؟ فرماتے نہیں، شرارتی کو حرام زادہ کہہ سکتے ہیں، شرارتی کو حرام زادہ کہہ سکتے ہیں. اور میں نے کہا آجاؤ پھر مفتی منیر رحمان صاحب کے پاس، آجاؤ جاؤ، تم نے کچھری لگائی تھی، آؤ وہیں پر وہیں بیٹھ کر بات ہوگی. اور یزید شرارتی نہیں تھا تو شرارتی تھا کون؟ میں نے کہا اندر سے ناسبی نکالنا تھا، تم کنویں سے پانی پھینک رہے تھے، میں نے کتا نکالنا تھا، کہ کتا نکالو پھر پانی پھینکو، بولو یا حسین، یا حسین. ہاں، دو شہزادوں کی لڑائی، اللہ اکبر. امام حسین صحابی ہے، کون ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹائم بالکل قریب ہے، وضو تیار ہے جس کا نہیں تو اٹھ کے چلے جائے کیونکہ ٹائم قریب ہے. میں بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ کے بات کر رہا ہوں. سنو، امام حسین صحابی جو یہ بھونکتے نا یزید ٹھیک تھا، آپ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، میں نے کہا ابو بکر کے فیصلے زندگی کے ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے؟ میں نے کہا فاروق اعظم کی زندگی کے سارے فیصلے ٹھیک تھے نہیں تھے؟ ٹھیک تھے. میں نے کہا عثمان غنی کے فیصلے ٹھیک تھے. میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کے فیصلے ٹھیک تھے. میں نے ابن عباس کے فیصلے ٹھیک تھے. میں نے کہا کیوں، کہ وہ معصوم تھے؟ کہے گا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ صحابی تھے. کہ صحابی کے لیے غلط بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا حسین صحابی. خارجی بھاگتا ہوا کہ مروان بھی صحابی. میں نے کہا نہیں، مروان کو تو ثابت کر دے، میری گردن مار دیتا، میرے کو جینے کا فائدہ نہیں. جس دور میں مروان صحابی بن گیا تو اس علاقے میں رہنے کا فائدہ مروان صحابی ہے. میں نے کہا نہیں، ہم نے فتح المغیث اٹھا کر دیکھیں، تدریب الراوی اٹھا کر دیکھیں، وہاں یہ پاسے موجود ہیں. دو باتیں ہوئی ہیں، بچہ صحابی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک تو پورا جو مستقل موضوع ہے، بچہ صحابی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ امام حسین حضور کی مثال کے وقت 5 سال 4 سال کے بچہ صحابی. مثال کے طور پر خالد حسنین صاحب قبلہ اتنے ماہر نعت پڑھتے، اللہ ان کو برکت دے. ایک چھوٹا سے بچہ ہے 5 سال کا، اور کوئی کہے خالد حسنین صاحب کے شاگرد ہیں، تو ہم سے پوچھتے بتاؤ یہ خالد حسنین کی عزت ہوگی یا کوئی بوڑھا آدمی بڑے عمر کا آدمی ان کا شاگرد بنے؟ میں نے کہا جی بڑے عمر کا آدمی جو ہوتا ہے اس کو شاگرد کہلانے میں شخصیت کی عزت ہوتی ہے. تو کہا صحابی کا معنی صحابی کا شرط، بچے کو کہنا رسول اللہ کے صحابی ہے تو یہ حضور کی اہانت نہیں ہے؟ میں نے کہا سنو، دنیا شاگردگی کے لیے ہوتی ہے لیکن حضور کی ذات خود ایک شرف والی ذات ہے. ان کے لیے عمر شرط نہیں ہے. جو سمجھتا تھا، جس نے دیکھا وہ بھی صحابی، جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ بھی صحابی. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، حضور کے سارے صحابہ حضرت ابو بکر کی طرح علم رکھتے تھے؟ دیہاتی آئے کہ نہیں آئے؟ اور دیہاتی رہے کہ نہیں رہے؟ اسی دیہاتی پن میں ان کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی دیہاتی شخص کو کسی کا شاگرد کرنا یہ بھی تو ہے نا. بچے کی بات آپ کرتے ہو، نہیں سمجھے آپ.
بچے کی بات کرتے ہو تو یہ علماء نے لکھا کہ حضور کے صحابی ہونے کا فلسفہ استاد و شاگردی والا نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کی ذات خود اللہ کا ایک فضل ہے، جو دیکھے گا اسے شرف ملے گا، اور عمر کی شرط نہیں۔ آپ سنو یہ جملہ علمی بات، فتح المغیث کو آپ دیکھیں، تدریب الراوی آپ دیکھیں، دیگر نخبہ کو دیکھیں، صرف یہ قانون جو محدثین کا چینج ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے، اور حضور کی ذات، پورا مقدمہ باندھا، حضور کی ذات صرف استاد ہی کی نہیں بلکہ آپ کا منصب اللہ کے محبوب اور خلیفہ ہونے کا، آپ کو جو بھی دیکھے گا شرف پائے گا۔ میں نے کہا آخر یہ ضرورت کیوں